بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ بندگی کیا ہے؟ مجھے تو کسی نے یہ پوچھا تھا. جب کسی نے یہ سوال پوچھا تھا تو میرے سامنے ایک رکشہ جا رہا تھا اور اس پہ یہی لکھا ہوا تھا، اور میں پچھلے 4-5 دن سے یہی گنگنا رہا ہوں. اس کا اگلا پچھلا مجھے نہیں پتا. وہ ہے یہی ہے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. اب آپ لوگوں نے کہنا ہے کیونکہ سارے ہی وہ کون سے برنر ہے، یہ انسینس برنر والے ہیں نا، بخور کا تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا. تو اب بعد میں میرے پیچھے یہ نہ پڑ جانا کہ یہ آرزو کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. آرزو کیا ہوتی ہے؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. کوئی سلیقہ. اب سلیقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی مسئلہ ہوگا. طریقہ تو پتہ ہے، کسی کام کو بہت پیار سے کرنا، بڑے چاؤ سے کرنا اور بڑے رکھ رکھاؤ سے کرنا، تو اسے کہتے ہیں پھر سلیقے والے. کہتے ہیں بڑے سلیقے والی خاتون ہیں، یہ بڑے سلیقے والے لوگ ہیں، سلیقے والے بچہ ہے. طریقہ یا سلیقہ، جب اور ادب طریقے میں ادب آ جائے گا تو سلیقہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. بندگی تو خدا کی کرنی ہے، ایک اللہ، باقی بندے ہیں. جو بندگی کرتے ہیں وہ بندے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. مجھے اللہ کا بندہ سرکار کے سوا نظر کوئی نہیں آتا. اگر بندگی دیکھی جائے تو پھر وہ بندگی ہے، وہ بینچ مارک ہے. معشوق پہ سب کچھ لٹا دینا، اس کی قضا پہ سب کچھ قربان کر دینا. ہمارے سامنے سرکار دو عالم کی اس طرح ہسٹری پہنچتی ہے، سیرت اور سنت کی باتیں پہنچتی ہیں. پورا کا پورا قرآن ان کا عشق ہے، ان کے اور ان کے اللہ کا کہانی. ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ حیا کا ایسا پیکر ہیں کہ وہ سامنے اس طرح تو کھڑے ہوتے نہیں تھے کہ سارے سجدہ کریں. وہ کہتے ہیں میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم میرے پیچھے سجدہ کرو. تو ان کے پاؤں میں ہمارا سجدہ ہوتا ہے پیچھے. اب وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. وہ جانے ان کا اللہ جانے. ہمیں وہ نظر آتے، صحابہ کو وہ نظر آتے تھے. جب ظاہریت کا پردہ کرنے لگے تو کہا کہ میرے تک آنے والا دروازہ علی ہے.
مولا علی کی سیرت کردار وہ بھی سب کے سامنے ہے. عاشق بھائی یہ لو جی، میں نے مولا علی کا نام لیا ہے اور مولا علی کے دربار سے لوگ پہنچ گئے. نجف کے زائرین، میں تیرے گھر کے پاس سے ہوتا ہوا ادھر سے سارے گھوم کے ابھی آیا ہوں. کسی نے آنا تھا تو میں پہلے انہیں کہنے لگا کہ میں فاریہ شاید پہنچ گئی، اسے کہتا ہوں آپ کو لے لے یا وہ لیتی ہے. بعد میں مجھے لگا کہ نہیں، عسکری 10 اور فیس 6 شاید دور دور ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن رنگ روڈ سے میں آتا گیا. میں کہ پتہ نہیں آپ ابھی آئے ہو کہ نہیں. پہنچ گئے ہو. فلائٹ ڈیلے تھی، دھند بہت زیادہ تھی، میرا تو نہیں خیال تھا کہ اچھا اسلام آباد سے بائی روڈ آئے ہو یا اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں لاہور میں کلیئر ہو گیا. اچھا وہ ہم تیزی سے ایئرپورٹ کے پاس سے گزرے نا، فاگ اڑ گئی ہماری گاڑی سے. ہم دو مسکٹیئرز جو تھے وہ دھند میں گم گئے ہوئے تھے، اور موٹر وے اس پہ رنگ روڈ پہ یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ پیچھے سے نا چڑھائی کر دے اور کوئی آگے سے نظر گزر، اس کو کچھ نہیں آ رہا. لیکن میں نے فون آن کر لیا، کسی کا فون آ گیا، ساتھ والے بندے نے درود اور سلام اور تسبیح شروع کر لی کہ یا اللہ یہ بندہ فون پہ بھی گل کرتا پہ. تو کسی کی دعاؤں سے پہنچ گئے. تو ٹھیک، تو سرکار تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے. اب مولا علی بھی ہم جیسوں کو 1400 سال میں اس طرح تو نظر نہیں آتے ہیں، تو پھر ان کے کوئی ولی ہیں، کوئی آج کے دور کے داتا صاحب. مجھے تو بندگی لگی اس بندے کی بندگی، اس بندے کے پیچھے بند جانا. وہ جو بندہ ہوتا ہے اپنے معشوق سے اسی کے رنگ میں رنگ جانا. یہ صرف کہانیوں، کتابوں، قصوں، روایات سے بات نہیں بنتی جب تک یہ تن بیتی نہیں بنتی. ایویں نہیں کسی نے کہا جس تن لاگے وہ تن جانے، یا کوئی کہہ گیا تینوں ایک لگے تے تو جانے، غلام فریدہ. اس لیے بیٹا میں تو یہی شعر آپ کو جواب میں بتا سکتا ہوں. جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بندگی کیا ہے، یہ سارا جواب مجھے کیا پتا ہے ان باتوں کا. میں کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی زاہد اور عابد سے پوچھ لیں، لفظی کتابی جتنی بات ہے علم کی وہ ساری وہ آپ کو بتائیں گے. میرے خیال میں جو بندگی میں ہوتا ہے وہ بتانے جو کا بھی نہیں ہوتا. کیا بتائے وہ، کیونکہ اس کی ہر ادا نرالی ہے. کون یہاں گرا، کون وہاں گرا، کون کس پہ مر مٹا، کہاں سے کیا وہ جھلک دکھلاتا ہے. میں نے چھوٹی سی عمر کے بھی عاشق دیکھے ہیں، ایسی ایسی تڑپ دیکھی ہے، ایسی ایسی جھلک دیکھی ہے کہ میں تو شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ اتنی عمر کدھر گزاری، اور ان لوگوں کی کیا تڑپ ہے، اس بچے کی، بچی کی، یا اس کا ایسا ان کا تعلق ہوتا ہے سرکار دو عالم سے یا رب سے. بلکہ کئی تو اتنے گم ملتے ہیں مجھے کہ انہیں یہی نہیں پتا ہوتا وہ کیوں گم ہے، کہاں گم ہے، کس کے لیے گم ہے. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جاگ لگتی درد سے. جتنوں کو میں نے بچپن میں جاگ لگتی دیکھی ہے یا چھوٹی عمر میں جو جاگ لگی دیکھی ہے درد کی، ان سے رب بڑے کام لیتا ہے، لیکن چھٹی نہیں ملتی. یہ میں نے دیکھا ہے. یہ پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ بندگی کیا ہے اور کیا نہیں ہے. منہ کدھر کرنا ہے یا قبلہ کدھر ہے،
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਤੇ मैं कित वाल दीवा तरह हूं। समझ ही नहीं आती है, जिधर से वो झलक दिखला देता है। ऐसी ऐसी अदा है सारे उसके अपने रूप हैं, बेमिसल और यकता है। ऐवी नहीं किसी ने कहा खुद ही शाहिद खुद ही मशहूद। ये कुछ कहने वाले तो कह गए खुद ही बंदा खुद ही खुदा, हालांकि वो बंदगी तो नहीं करता, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या अदा दिखा जाता है। कहने वाले बेचारे लफ्ज उनके छोटे हैं, वो क्या करें कैसे कहें, निकल जाए उनके मुंह से तो वो काबू आ जाते हैं। हम जैसे फतवे लगाना शुरू कर देते हैं, नापना तोलना शुरू कर देते हैं, और जिसके मुंह से निकलती है मंसूर अनल हक सोच समझ के कहता तो कब कहता, वो निकल गई, रोक नहीं सकता था, वो हक बोलता था। लेकिन उसके बावजूद ये वो बात है जो कहनी नहीं होती। जिस पे राज खुला वो चुप हो गया, दड़ वट गया, बगला बन गया, खामोशी इख्तियार कर गया। ये नहीं कि गूंगा हो गया, वो ये बात करता ही नहीं है। एक ही बात करता है, कहता पता नहीं। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان